الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تلاوت کل بھی ہو چکا تھا، تفسیر بھی کچھ ہو چکی تھی، مزید اس آیت کریمہ کی تفصیل کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ آرزو کرو تم لوگ اور نہ تمنا کرو تم لوگ ما فضل اللہ بہ، جس میں اللہ نے فضیلت دی ہے بعضکم علی بعض، تم میں سے ایک کو ایک پر، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ، سوال کرو مانگو تم لوگ، سوال کرو تم لوگ اللہ تعالی سے، من فضلہ، اس کے فضل کا، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ کل آپ احباب کے سامنے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہجرت سے، نکاح سے لے کر ہجرت تک اور ہجرت سے لے کر آپ کا نکاح ثانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوا، اور پہلے حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ غرض یہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل تفصیل آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، ذکر کی گئی، اور اس کے ضمن میں اس آیت کریمہ کا شان نزول، سبب نزول بیان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول جو ایک کل بیان ہوا، اس کے علاوہ بھی کئی سبب نزول ائمہ تفسیر نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک سبب نزول تو یہی تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مسئلہ دریافت کیا، یا کچھ عورتوں نے جا کر مسئلہ دریافت کیا۔ مسئلہ کیا دریافت کیا؟ یعنی یہ کئی طرح کے شان نزول آتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ یہ بھی آتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ عورتوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ذکر فرمایا، سوال کیا، پوچھا کس چیز میں؟
ایک یہ وجہ بتلائی لکھی گئی کہ مردوں کو مرد جو ہے عورتوں سے ثواب میں، اجر میں، نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں تو مردوں کو دوہرا اجر ملتا ہے، وہ نیکی میں، تقوی میں عورتوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بتلائی گئی کہ یہ سوال کیا کہ مردوں کو میراث میں بھی دوہری وراثت ملتی ہے، دوہرا جو ہے وراثت میں حصہ ملتا ہے، اور عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ تو اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ مردوں کو نیکی بھی ڈبل ملتی ہو، اور جو ہے ہم عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں ہم اگر 2 نیکیاں کریں تو 1 ملتی ہو۔ تو اس طرح کا بھی ایک سوال ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی پھر ذکر کیا کہ ایک عورت نے جا کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر مرد کو عورتوں کے مقابلے میں جس طرح وراثت میں دوہرا حصہ ملتا ہے تو مجھے جو ہم عورتوں کو اگر ہم 1 نیکی کریں تو آدھی نیکی ملے گی، آدھی نیکی نہیں ملے گی اگر 1 نیکی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کو، اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا اور بتلا دیا کہ نہ تم تمنا کرو اس چیز میں جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں جو انہوں نے کمایا۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک بات تو یہ بتلا دی گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کائنات کے اندر ہر طرح کے انسانوں کو، ہر طرح کے مزاج رکھنے والے، حسن یا حسن سے خالی، دولت مند یا غربت کے صورت میں، اقتدار والے یا اقتدار سے محرومی کی حالت میں، شہرت والے یا شہرت سے محرومی کی حالت میں، ہر طرح کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اور ہر طرح کے مزاج رکھنے والے لوگ اس اللہ کی دھرتی پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کسی شخص کو اللہ نے حسن زیادہ دے دیا، کسی شخص کو اللہ نے بدصورت بنا دیا، کسی کو اللہ رب العزت نے دولت مند بنا دیا، کسی کو اللہ رب العزت نے تنگ دست غربت والا بنا دیا، کسی کو اللہ رب العزت نے طاقت زیادہ دے دی، کسی کو اللہ رب العزت نے ضعف زیادہ دے دیا، کسی کو اللہ رب العزت نے خاندان نبوت میں پیدا کر دیا تو کسی کو اللہ رب العزت نے خاندان نبوت سے محروم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کسی کو ہاشمی خاندان سے پیدا کیا، کسی کو اجمی لوگوں میں پیدا کیا، کسی کے پاس حسن زیادہ ہے، کسی کے پاس حسن کی کمی ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس دولت کی کمی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں ہر طرح کے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ تو اب ہمارے لیے حکم یہ ہے جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا کہ تم لوگوں کو اللہ رب العزت نے جس حالت میں بنایا ہے، جس حالت میں جن کیفیات کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، تم اسی میں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہو اور خوش رہو کہ اللہ نے جیسا مجھے بنایا ہے میں اسی حال میں خوش ہوں۔ کیونکہ اگر کوئی نبی کے خاندان سے نہیں ہے، اب وہ اپنی سعی اور کوشش کی بنا پر اپنے اختیار سے، یعنی یوں سمجھ لیں کوئی نبی کے خاندان سے نہیں ہے، سید نہیں ہے، تو اپنی سعی اور کوشش سے نبی کا خاندان کا وہ نہیں بن سکتا، وہ سید نہیں بن سکتا، وہ ہاشمی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص عربی النسل نہیں ہے، اجمی ہے، تو اپنی سعی اور کوشش سے وہ عربی نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کے پاس حسن نہیں ہے تو اپنی سعی اور کوشش سے حسن والا وہ نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کے پاس کسی کے پاس ہر طرح کے عیب سے وہ خالی نہیں ہے
یعنی ہر طرح کے عیب خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، تو اپنی جو ہے کوشش سے سعی سے وہ خوبیاں ایسی جو اللہ رب العزت نے کسی کے لیے ہمیشگی کے لیے جوڑ دی تو ان کو پیدا نہیں کر سکتا۔ جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے، بنا جسم کے قد و قامت کے اعتبار سے، لب و لہجے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت نے جس کو جیسا بنایا ہے وہ ایسا ہے۔ ہاں البتہ اخلاق میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں، حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو کسی پر آگے بڑھنے کی فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ دو ہی چیزیں ہیں کہ تم لوگ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے جیسا بنایا ہے وہ اسی حال میں خوش رہے کہ میرے رب نے مجھے اگر بدصورت بنایا ہے تو کوئی بات نہیں، شاید اسی میں میرے لیے بہتری تھی۔ اگر اللہ نے مجھے حسین و جمیل بنایا ہے کوئی بات نہیں، شاید حسن میں ہی میرے لیے بہتری ہے۔ اور اگر اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے کوئی بات نہیں، شاید غربت کے اندر ہی میرے لیے بہتری ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے مجھے دولت مند بنایا ہے کوئی بات نہیں، شاید دولت مند ہونے میں ہی میرے لیے بہتری ہے۔ اگر میں ہاشمی خاندان سے ہوں تو میرے لیے اعزاز ہے، تو میرے لیے یہی بہتری ہے۔ اور اگر میں ہاشمی خاندان سے نہیں ہوں، میں اجمی ہوں، کسی اور خاندان سے ہوں جسے معاشرے کے اندر جو ہے برا سمجھا جاتا ہے، تو شاید میرے لیے یہی بہتری ہے۔ تو کسی کو خاندانوں کے اعتبار سے بھی ہم لوگوں نے ہی آپس میں تفریقیں ڈال دی کہ وہ اعلیٰ، وہ جو ہے وہ فلاں خاندان سے ہے، وہ فلاں خاندان سے ہے، جبکہ اللہ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے۔ کہیں ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی کو اللہ کی دی ہوئی نعمت جو اللہ نے کسی اور کو عطا فرمائی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش میں لگیں گے، وہ تو ملے گی نہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ حسد لوٹے گا، نفرت لوٹے گی، بغض لوٹے گا، کینہ لوٹے گا، اور جو وہ لازماً گناہوں کے دلدل کے اندر دھنسا دینے والی چیز ہے۔ جبکہ حسد کرنے کی بنا پر وہ حسین و جمیل نہیں بن سکتا۔ کسی کے حسن کو دیکھ کر وہ یہ چاہے میں حسین و جمیل اسی طرح قد و قامت والا بن جاؤں، تو وہ اس کی کوشش میں لگ جائے کہ میں اس جیسا بنوں، میرا حسن ایسا ہو، میرا قد ایسا ہو، تو سعی اور کوشش بنا پر ایسا وہ کر نہیں سکتا۔ لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس کے دل میں یہ آئے گا جب وہ اس جیسا نہیں بنے گا کہ کم از کم اسی سے یہ نعمت چھن جائے، اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اگر کسی کو پاس دولت بہت زیادہ ہے، اقتدار ہے، اب وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ مجھے بھی یہ دولت مل جائے، مجھے بھی یہ اقتدار مل جائے، اب وہ ملنا نہ ملنا وہ تو دور کی بات، تو لازماً یہ نتیجہ آئے گا کہ اس سے بھی یہ اقتدار چھن جائے، اس سے بھی یہ اقتدار اور دولت چھن جائے۔ اگر کسی کے پاس جو ہے شہرت ہے تو وہ اس جیسی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو لازماً اس کے دل میں یہ چیز آئے گی، حسد لوٹ آئے گا کہ اس سے یہ جو ہے شہرت چھنے اور مجھے شہرت اس سے زیادہ ملے۔ تو یہ چیزیں گناہوں کی جڑ ہیں۔ حسد انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جیسا جس کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم نہ تمنا کرو کہ اللہ رب العزت نے کسی بنا پر، کسی وجہ سے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی چیز میں فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، تم حاصل نہ کرو۔ اگر تم حسین و جمیل ہوتے، ہو سکتا ہے تم کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ اگر تم حسین و جمیل نہیں ہو تو اللہ کے اسی نعمت پر تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے جیسا بنایا ہے میں ایسا ہی ٹھیک ہوں۔ اگر تم جو ہے تمہارے پاس اقتدار نہیں، تم اقتدار سے عاری ہو، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے میں اسی حال میں خوش ہوں۔ اگر میرے پاس اقتدار ہوتا تو ہو سکتا ہے میں کتنا ظلم کرتا، کتنے اللہ کی نافرمانیاں کرتا، کتنا اللہ کے حکم توڑتا، اقتدار کا جو حق تھا اسے میں ادا نہ کر سکتا۔ تو اس وجہ سے اسے چاہیے کہ وہ اسی حال میں خوش رہے۔ تو جس کو اللہ نے اپنی حکمت کی بنا پر، علم کی بنا پر جس کو جیسا بنایا ہے، ہر انسان کو اسی حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اگر وہ خوش نہیں رہے گا تو جو چیز حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے گا وہ ملے گی تو نہیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر اختیاری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اختیاری ہوتی ہیں۔ جو غیر اختیاری چیز ہے، جو انسان کا بس ہی اس پر نہیں چلتا، لیکن اللہ نے کسی چیز کو کسی کے لیے ایسا منسوب کر دیا،
اللہ رب العزت نے کسی کے ساتھ اس کی خاص صفت بنا دیا. اب اگر اس غیر اختیاری چیز کو اپنے اختیار کے ساتھ کوئی شخص حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ حاصل تو نہیں ہوگی، لیکن لازم نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس سے حسد کرنے لگے گا، وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا، وہ اس سے جو ہے بغض رکھنا شروع کر دے گا، کینہ رکھنا شروع کر دے گا. اور یہ چیز انسان کو قریب ہے کہ کفر تک پہنچا دے. انسان اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے، اللہ کے نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نے ایسا نہیں کرنا، اللہ نے جیسا تمہیں بنایا ہے تم اسی حال میں خوش رہو. ہاں ایک چیز ہے جس کے بارے میں تمہیں حکم دیا ہے کہ جو تمہارے لیے اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. اور وہ چیز کیا ہے کہ تم یہ دیکھو تمہارا بھائی کوئی تہجد کا عادی ہے، تم اس سے تہجد کے اگر وہ 2 نفل پڑھتا ہے تم 10 نفل پڑھنے کی کوشش کرو. اگر تمہارا کوئی بھائی صدقہ خیرات کرنے میں پیش ہے، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو تم اس کوشش میں لگ جاؤ میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا. تو مسابقت الی الخیر، خیر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم نیکی میں آگے بڑھو، نیکی میں مقابلے کرو، تقوی میں مقابلے کرو، اعمال حسنہ میں مقابلے کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. نہ یہ کہ تم برے کاموں میں یا غیر اختیاری چیزوں میں مقابلہ بازی اختیار کرو اور اس کی نتیجے میں تم حسد کا شکار ہو جاؤ، نفرتوں کا شکار ہو جاؤ. تو تم نے ایسا نہیں کرنا، تم جو ہے نیکی اور تقوی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اگر کوئی شخص جو ہے 1 تسبیح اذکار کی کرتا ہے تم 10 تسبیحات پڑھو. اگر کوئی 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تم 10 پارے تلاوت کرو. اگر تم جو ہے کوئی شخص جو ہے تہجد پڑھتا ہے تم تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، چاست بھی پڑھو، اور نمازوں کی مکمل رکعات کی ادائیگی کرو. تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو نیکی اور تقوی میں بڑھو، اعمال حسنہ میں بڑھو. باقی اقتدار میں کہ مجھے اس سے زیادہ طاقت مل جائے، مجھے اس سے زیادہ دولت مل جائے، مجھے اس سے زیادہ حسن مل جائے، مجھے اس سے زیادہ شہرت مل جائے، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ مندوب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، احسن نہیں ہے. تو ان چیزوں سے بچو. اگر تم ان چیزوں میں پڑ گئے تو تم اخلاق رذیلہ کے مرتکب ہو جاؤ گے اور اخلاق حسنہ تمہارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا. تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں جو ہے ہم لوگوں کے لیے ہدایات عطا فرمائی ہے. پھر آگے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. اس آیت کریمہ کا یہی مفہوم ہے، جو مرد کریں گے نیکی اور اعمال حسنہ اللہ ان کو عطا فرمائے گا. جو عورتیں کریں گے نیکیاں جو ہے نیکیاں عبادات، اللہ رب العزت ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. بلکہ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی نے نماز کے لیے حکم دیا اور نماز کے لیے آ گیا تو اسے تو ثواب ملے گا ہی جس نے نماز پڑھی ہے، لیکن اس حکم نیکی کی طرف بلانے والے کو قبولیت کا ثواب ملے گا. اگر کسی نے ترغیب دی کسی کو عمرے کی ادائیگی کے لیے تو اس کو تو ثواب ملے گا جس نے عمرہ ادا کر لیا اس کے کہنے پر، لیکن اللہ رب العزت اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے. اگر کسی کو ترغیب دی حج کرنے کے تو اس کو تو ثواب ملے گا جس نے حج کر لیا اس کے کہنے پر، لیکن اللہ اسے بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے. اگر کسی کو ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر تو خرچ کرنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی جو اس نے خرچ کیا، لیکن اللہ رب العزت اس کو بھی اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. تو نیکی اور تقوی ایسی چیز ہے کہ تم ایک دوسرے سے زندگی بھر دوڑے لگاتے رہو، آگے بڑھتے رہو، تو اللہ رب العزت جو کچھ تم کرو گے تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے. جو بھی پرہیزگاری نیک اعمال حسنہ کی صورت میں تم کرو گے اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائیں گے، وہ تمہارا حق ہے، وہ تمہیں ملے گا. لیکن اگر یہ رہی بات کہ مردوں کو جہاد کا حکم دیا عورتوں پر فرض نہیں ہے تو یہ کیوں دیا، تو اس میں جو اللہ کی حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اگر اللہ رب العزت نے مردوں کو حکم دیا کہ مرد ہی مسجد کے اندر ان کے لیے نماز فرض کی ادائیگی کرنا ان پر فرض ہے جماعت کے ساتھ، یا اذانیں دینا مردوں کی ذمہ داری ہے، تکبیرات کہنا مردوں کی ذمہ داری ہے، تو یہ اذانیں دینا مردوں کی ذمہ داری ہے، تو اللہ رب العزت نے جو حکمت رکھی ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو لیکن اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی مردوں سے پیچھے نہیں رکھا ان نیکیوں میں. تو عورتیں گھر میں اذان کے فوراً بعد نماز پڑھیں، جماعت کا ثواب مل رہا ہے. عورتیں اپنے خاوندوں کی جو ہے ہر جائز امور میں
خاوند کی اتباع کریں، ان کے بچوں کی پرورش کریں، ان کے گھر بار کا خیال کریں، دیکھ بھال کریں، حفاظت کریں، ان کی جو ہے خدمت پر لگی رہیں، تو اللہ رب العزت ان کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا ان کے خاوند جو ہے نیکی اور تقوی میں، تبلیغ میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں جو دین کی خدمات سر انجام دے رہے، تو گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کو بھی کہ وہ اپنے خاوند کی معاملت کر رہی ہیں نیکی اور تقوی میں، پیچھے رہ کر گھر کی حفاظت کر رہی ہیں، ان کے مال کی، ان کے جو ہے ان کے بچوں کی حفاظت کر رہی ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کر رہی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو جو نیکی جو میں نے اپنی نعمتیں دی ہیں تو وہ اسی حال میں خوش رہے، جو کسی کو نعمت دیکھتے ہوئے اس کو نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش میں نہ لگے، ہاں کسی کو نیکی اور تقوی میں دیکھے، اعمال میں دیکھے تو اس سے آگے نیکی اور تقوی میں بڑھنے کی کوشش کرے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے جو اللہ نے یہاں پر سکھلائی ہے، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ کیا دعا کرے کہ اے اللہ میں تیرا فضل کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرا فضل کا سوال کرتا ہوں۔ ہمیشہ اللہ کی مہربانی کو طلب کرے، اللہ کے فضل کو تلاش کرے۔ اگر تم نے کسی ایسی چیز کا تعین کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا کہ جو تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، تم نے سمجھا میرے لیے یہ اچھی ہے، میرے لیے اس میں بہتری ہے، میرے لیے اس میں جو ہے سکون ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے تمہارے لیے وہ چیز بہتر ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے تم کوشش یہ کیا کرو، کسی چیز کی تعین کے بجائے جس چیز کے لیے تمہارا دل چاہ رہا ہے تم اسے دل میں ضرور رکھو کہ تمہیں وہ اچھی لگ رہی ہے کہ وہ مجھے مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یوں کرو کہ اے اللہ مجھے اپنا فضل دے دے، اے اللہ میں تیرا فضل تلاش کرنا چاہتی ہوں، اے اللہ مجھے تیرے فضل کے طلبگار ہوں، اے اللہ مجھے اپنا فضل عطا فرما دے۔ اب اللہ کا فضل اسی میں ہوگا جو اس کے لیے بہتر ہوگا، جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ اللہ رب العزت اسے محروم کر دیں گے۔ تو جو اس کے حق میں چیز بہتر ہوگی، اگر دولت مند ہونا اس کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ کا اس کے لیے فضل ہوگا، اگر غربت کے حالت میں اس کے لیے زندگی بسر کرنا ہوا تو اللہ رب العزت کا اسی حال میں اس کے لیے فضل ہوگا، اور اگر اس کے لیے شہرت حاصل ہو جانا تو اس کے لیے اللہ کا یہی فضل ہے، اور اگر اس کو اقتدار مل گیا تو اللہ کا اس کے لیے یہی فضل ہے کہ اگر بغیر مانگے تم نے ہمیشہ اللہ کے فضل کو تلاش کیا، اور جب تمہاری دعائیں یہ ہوتی رہی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اپنا فضل عطا فرما دے، اب اگر کسی کو اقتدار مل گیا تو اسے سکون ملے گا کہ مجھے اقتدار مل گیا تو میرے لیے شاید اللہ نے اسی میں بہتری رکھی ہے، اگر مجھے شہرت مل گئی میرا اللہ نے شاید اسی میں میرے لیے بہتری رکھی ہے، اگر مجھے بہت بڑا بنگلہ مل گیا تو اللہ نے شاید میرے لیے اسی میں بہتری رکھی ہے، اگر میرے پاس دولت بہت زیادہ ہے تو اللہ نے شاید میرے لیے اسی میں بہتری رکھی ہے، اگر میں حسن سے محروم ہوں تو شاید میرے اللہ نے اسی میں میرے لیے بہتری رکھی ہے، اگر میں غریب ہوں تو شاید اللہ نے میرے لیے اسی میں بہتری رکھی ہے۔ تو ہر شخص جس حال میں ہے اس پر خوش رہے اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے اللہ کا فضل تلاش کرتے رہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی کو اس کا لازمی حصہ بنا لیا تو یقیناً اس کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، سکون آ جائے گا۔ آج یہ گھروں میں جھگڑے، یہ فساد، یہ لڑائیاں کیوں ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرتیں بس چکی ہیں، ایک دوسرے کے لیے حسد بس چکا ہے کہ وہ کیوں بس چکا، میرا بیٹا جو ہے اسے اتنا اقتدار مل گیا، وہ ایسی جاب کر رہا ہے، وہ ایسی نوکری کر رہا ہے، اتنے پیسے کما کر لا رہا ہے، فلاں کا بیٹا نے گاڑی خرید لی، فلاں کے بیٹے نے اتنے پلاٹس خرید لیے، فلاں شخص نے اتنے بنگلے خرید لیے، اتنی جائیدادیں بنا لی۔ جب ان چیزوں کو وہ سوچنا شروع کرے گا تو لازمی نتیجہ اس کا حسد ہوگا، نفرت ہوگی، اور حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو ختم کر ڈالتا ہے۔ تو اللہ نے اگر کسی کو امیر بنایا شاید اس کے لیے اسی میں بہتری ہے، اور تمہیں اگر غریب بنایا تو شاید تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے، لہٰذا تم اس چیز میں نہ ایک دوسرے سے مقابلے بازیاں کرو کہ دولت میں آگے بڑھوں، شہرت میں آگے بڑھوں، اقتدار میں آگے بڑھوں، اور جو ہے حسن میں آگے بڑھوں، بلکہ تم نے آگے بڑھنا ہے تو اس میں بڑھو کہ نیکی اور تقوی میں آگے بڑھوں، نیکی اور تقوی میں آگے بڑھوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ رب العزت تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے تم چھپ کر رہے زندگی بسر کرو تب بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کھلا لوگوں کے سامنے زندگی بسر کرو، تمہاری ایک ایک نقل و حرکت کو سے اللہ رب العزت جو ہے واقف ہے، وہ جانتا ہے، لہٰذا اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی اور تقوی میں آگے بڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔